بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ دوستو پاکستان اور چین کی دوستی کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ دنیا کی ساری پاکستان دشمن ایجنسیز پاکستان اور چائنا کے کمبائنڈ پروجیکٹ سی پیک کے پیچھے لگے ہیں۔ اس پر چین کی سفیر نے آج بیان دیا ہے۔ چین کی سفیر نے کہا ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا پلایا گیا تھا، سی پیک منصوبوں پر 14% سود لیا جائے گا۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے 14% سود کا، وہ کہہ رہے یہ بالکل غلط ہے۔ چین کی سفیر نے جو آج بیان دیا ہے اس کا جو کمپلیٹ بیان ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کمپلیٹ بیان ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں جو انفارمیشن دی ہے، کتنا پیسہ آئے گا پاکستان کے پر، کتنا قرضہ ہے سی پیک کے پروجیکٹ میں، کتنے پیسے آئیں گے، وہ کتنے عرصے کے لیے ہیں اور اس میں کتنے پیسے پر ایئر کے حساب سے پاکستان نے چائنا کو واپس کرنے ہیں، اور اس سے پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ کیا یہ جو پاکستان تو آلریڈی مینز معاشی صورتحال ہے اس وقت کافی ویک ہے، تو کیا اتنے میں چائنا کا جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو کیا کتنے عرصے بعد یہ جو سی پیک کے قرض کے انسٹالمنٹ ہے وہ کتنے مدت میں پاکستان پے کرے گا، اور اس کے اوپر جو چین نے قرضوں کے اوپر سود لینا ہے وہ کتنے % ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ کائنڈلی آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ پاکستان میں تعینات چین کی سفیر نے کہا ہے کہ چینی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے منتظر ہے۔ کچھ ملکوں کو پاکستان چین تعاون تعلقات اور دوستی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ سماجی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی اور ثقافتی طور ترقی کے لیے چین اور پاکستان یکجا ہے۔ پاک چین قیادت کا ویژن اور سوچ یکساں ہے۔ دونوں ممالک پالیسی سطح پر باہمی اشتراک اور تعاون سے بڑھیں گے۔ پاکستان نے بھارت اور افغانستان کی طرف امن کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پاکستان کا خطے میں امن کے لیے ہاتھ بڑھانا ناقابل ستائش ہے۔ سی پیک پر پاکستان اور پاکستانیوں کی تمام خدشات کا ازالہ کریں گے۔ سی پیک منصوبوں پر 14% سود کی خبریں جھوٹ ہے۔ اورنج لائن اور آپٹیکل فائبر پر آسان شرائط پر قرض دیا گیا۔ پاکستان کا کل بیرونی قرضہ $95 ارب ہے۔ چین کا قرض پاکستان پر جو پاکستان نے دینا ہے اس کا کل قرض کا 6.3% ہے۔ پاکستان کو تعمیری دورانیے میں قرض یا سود کی ادائیگی نہیں کرنی، مینز کہ جب پروجیکٹ جب کم ہوتا رہے گا، یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یا اس کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو پاکستان پیسے نہیں دے گا۔ پاکستان کے لیے قرض کی واپسی کا وقت 15 سے 20 سال ہے۔ دوستو جو میں نے بتایا کہ کتنے عرصے بعد پاکستان چائنا کو قرض واپس کرے گا، تو اس میں سے دورانیہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے قرض کی واپسی کا وقت 15 سے 20 سال ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان چین اقتصادی تعاون میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ سی پیک سے متعلق مختلف خبریں آ رہی ہے جن کا جواب ضروری ہے۔ چینی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے منتظر ہے۔ چین معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط پاکستان کا ویل ویشر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت اور افغانستان کی طرف امن کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن کے لیے ہاتھ بڑھانا قابل ستائش ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی اور ثقافتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ چینی ممالک کو گورننس بہتر کرنے کے لیے تجربات سے استفادہ کرنا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو اپنی برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے فیصلہ کیا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھائیں گے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کی خریداری بڑھائیں گے۔ سی پیک کے ذریعے چین نے پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین کو پتا ہے کہ پاکستانی کو محنتی اور باصلاحیت ہے۔ چین خطے میں امن اور بہترین ہمسائیگی کے ویژن میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک چین تعلقات کا دائرہ کار انتہائی وسیع ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سماجی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی اور ثقافتی ترقی کے لیے یکجا ہے۔ پاکستان چین قیادت کا ویژن اور سوچ ایک ہے اور وہ ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک پالیسی سطح پر باہمی اشتراک اور تعاون سے بڑھیں گے۔ چینی سفیر نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان شنگھائی کانفرنس میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ابھرتا ہوا پاکستان چین اور بین الاقوامی دنیا کے لیے اہم ہے۔ چین پاکستان کو دو طرفہ اور کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون کرے گا۔ تکنیکی، معاشی اور صنعتی استعداد کار میں اضافے کے لیے تعاون کریں گے۔ چین کی بڑی معاشی اور تجارتی منڈی پاکستان کے لیے کلیدی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ سفیر نے کہا کہ تاثر درست نہیں کہ چینی کمپنیاں سی پیک سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سی پیک پر معلومات کی فراہمی کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ سی پیک پر پاکستان اور پاکستانیوں کے تمام خدشات دور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک سڑک، ایک راستہ کا اہم منصوبہ ہے۔ سی پیک کے 22 منصوبوں پر 19
ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں، پاکستان کی تیار کنندہ صنعت اور برآمدات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کچھ طاقتیں چین کو ابھرتا ہوا خوشحال ملک نہیں دیکھنا چاہتی، کچھ قوتوں کو پاکستان چین تعاون، تعلقات اور دوستی چبھ رہی ہے۔ سفیر نے کہا کہ پاک چین علاقائی تعاون و ترقی کے لیے یکساں طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں انتہائی ترین محل وقوع میں موجود ہے، میڈیا علاقائی تعمیر و ترقی کے ویژن کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین کی ڈپٹی چیف آف مشن نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبہ پر 14% سود کی خبریں جھوٹ ہے۔ اورنج لائن اور آپٹیکل فائبر پر آسان شرائط پر قرض دیا گیا۔ پاکستان کو تعمیری دورانیے میں قرض یا سود کی ادائیگی نہیں کرنی، پاکستان کو صرف 2% سود ادا کرنا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی قرض کی واپسی کا وقت 15 سے 20 سال ہے۔ سی پیک کے 22 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ارلی ہارویسٹ پروگرام کے تحت 19 ارب ڈالرز کی منصوبے جاری ہیں، منصوبے میں سے 10 مکمل ہو گئے ہیں، 12 پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ KH فیز 3 پر کام شروع کیا جا رہا ہے، سکر ملتان موٹر وے پر کام تیزی سے جاری ہے، گوادر اسمارٹ سٹی ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے، رواں سال کے آخر میں مکمل ہوگا۔ پاکستان کو صرف 2% سود ادا کرنا ہے۔ پاکستان 2020 سے 2021 میں 300 سے 400 ملین ڈالر قرض واپس کرے گا۔ چین نے 19 ارب ڈالر میں سے پاکستان میں 13 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں سے پاکستان کی ترقی کی شرح 5.79% پر پہنچ چکی ہے۔ سی پیک کے 22 منصوبوں میں سے 75,000 براہ راست روزگار میسر آیا۔ سی پیک سے 12 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک سے 2030 تک مزید 7 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان کے 2022 تک توانائی کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ دریں اثنا چینی سفیر نے گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق چینی سفیر جمعہ کے روز آرمی چیف سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان پاک چین تعلقات، خطے کی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تھی سی پیک سے ریلیٹڈ نیوز جو چینی سفیر نے پریس کانفرنس میں سب کچھ بتایا ہے، جو شنگھائی پریس کانفرنس میں جس میں عمران خان مہمان خصوصی ہوں گے، اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جو لوگوں کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ چین پر صرف سی پیک کے منصوبے جو ہے اس پہ پاکستان کو 14% سود دینا پڑے گا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان صرف 2% سود دے گا۔ جو قرضوں کا ریٹرن ہے وہ 15 سے 20 سال کے، پاکستان کے قرض کی واپسی کا وقت 15 سے 20 سال ہوگا۔